السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگیتی گندم کاشت کرنے کے کون سے بڑے بڑے فائدے ہیں اور اس میں کسان کون سی غلطیاں کر جاتا ہے بڑی بڑی، جس کی وجہ سے اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر زمینیں خالی ہو جاتی ہیں، تو کسان بھائیوں کو چاہیے کہ دیر نہ کریں، گندم کاشت کرنے کی طرف چلے جائیں۔ جتنی جلدی ہو سکے زمینیں تیار کریں اور 15-20 اکتوبر سے گندم کی کاشت جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگیتی گندم کاشت کرنے کو آپ کو کتنے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگیتی گندم کاشت کرنے سے بیج تقریباً 90% اگاؤ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھیت کے اندر پودوں کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ پودے جب نالیاں بناتے ہیں تو ٹلرنگ بھی پوری ہوتی ہے اور پودا آسانی سے بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے، وہ زمین سے پوری خوراک لے کر صحت مند طریقے سے بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عمر پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کو عمر پوری کرنے کے لیے پورا ٹائم مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوریاں نالیاں جو پوری کی پوری نالیاں جو ہیں جوان ہو جاتی ہیں، تو پوری کی پوری نالیوں کو صحت مند سٹے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جڑی بوٹی اگنے کا موسم نہیں ہوتا، تو اس وقت جڑی بوٹیاں نہیں اگتی ہیں۔ جڑی بوٹی دمبی سٹی جا کے ٹھنڈ میں جب 15-20 کے قریب ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اس وقت جا کے اس کے اگنے کا موسم آتا ہے، تو اس وقت زمین کے اندر جتنی خوراک ہوتی ہے تمام کی تمام پودے کو مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے پودا بھرپور صحت مند اور طاقتور طریقے سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت پودے کو جوان کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ اس کی برعکس پچھیتی گندم کی جب ہم کاشت کرتے ہیں تو اس کا ٹائم کم ہوتا ہے، اس کو کھادیں زیادہ سے زیادہ ڈال کے پودے کو جوان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نالیاں تو نکال لیتا ہے لیکن اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، پوری نالیوں کو سٹے نہیں لگتے، اگر لگتے ہیں تو وہ کمزور سے مریل سے لگتے ہیں اور کچھ نالیوں کو تو سٹے لگتے ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگیتی گندم لگائی ہوتی ہے اس کے اندر نا بھرپور قوت مدافعت ہوتی ہے، تو اس پر نا بیماریاں حملہ آور نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب بیماریوں کی حملے کرنے کا ٹائم آتا ہے، رسٹ وغیرہ جو ایک بیماری ہے وہ فنگس کی گندم کو جو خراب کرتی ہے، اس کے دور سے بھی گندم نکل چکی ہوتی ہے، اور جب تیلے کا موسم آتا ہے تو اس کے دور سے بھی گندم نہ نکل چکی ہوتی ہے، کیونکہ جب تیلے کا موسم آتا ہے گندم سخت ہو چکی ہوتی ہے، اتنی سخت گندم کو تیلا کبھی نہیں کھا سکتا۔ تو اس کا مجموعی فائدہ یہ ہوا کہ گندم کو بیماریوں سے بھی بچ گئی، تیلے سے بھی بچ گئی، اس کی وجہ سے بھی جھاڑ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آندھیوں اور بارشوں کے موسم میں جو کمزور فصل ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، تو جو فصل پوری عمر پوری کر کے جوان ہوئی ہو اس کا تنا بھرپور مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اور یہ آندھیوں کا مقابلہ بھی فصل کر جاتی ہے، جتنی مرضی آندھیاں آئیں یہ فصل گرتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فروری کے اینڈ میں گیتی جو گندم لگائی گئی ہوتی ہے، فروری کے اینڈ میں یہ پکنے کے قابل ہو جاتی ہے، بلکہ پک کر تیار ہونے کی طرف چلی جاتی ہے، اور شروع مارچ میں یہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، تو دوسری فصلوں کے نسبت اس کی تقریباً 1 مہینہ پہلے کٹائی ہو جاتی ہے، تو اگلی فصل کے لیے جو زمینیں ہیں نا وہ بھی خالی ہو جاتی ہیں، اور جو اگلی فصل ہم نے لگانی ہوتی ہے وہ بھی ہم آسانی سے اگیتی فصل لگا لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے، جب اگیتی فصل لگے گی بڑے آرام سے جوان ہوگی، کوئی جلدی نہیں ہوگی، پوری نالیاں نکالے گی، پوری اس کو دھوپ ملے گی۔ دھوپ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلوروفل پیدا کرتی ہے جو پتوں کے اندر سبز مادہ ہوتا ہے، تو بوٹے کے اندر خوراک بنانے کا، سانس لینے کا، جوان ہونے کا سارا ہی عمل کلوروفل مادے کے محتاج ہوتا ہے، تو جو اگیتی گندم لگتی ہے اس کو بھرپور دھوپیں لگتی ہیں،
تو اس کی وجہ سے اس کا کلوروفل مادہ بہت زیادہ بنتا ہے، تو وہ فصل بہت زیادہ طاقتور ہو کے جوان ہوتی ہے، سٹے لمبے ہوتے ہیں، دانا موٹا ہوتا ہے، تو اس کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگیتی فصل لگانے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ فصل کا جھاڑ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ زمیندار سارا خرچہ کرنے کے باوجود غلطیاں کون سی کر جاتا ہے جن کی وجہ سے پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی زمیندار یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس زمین بھی خالی پڑی ہوتی ہے، اکتوبر کے اندر ہی زمینیں خالی ہو جاتی ہیں، تو وہ الکس کرتا ہے کل لگا لیں گے، پرسوں لگا لیں گے، ٹائم آئے گا تو لگا لیں گے، ماجے نے فصل نہیں لگائی، ساجے نے نہیں لگائی، تو میں بھی جب وہ لگائے گا لگا لوں گا۔ تو زمیندار بھائیو، آپ کو کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اکتوبر میں زمینیں خالی ہو گئی ہیں تو اب دنیا کے موسم جو ہیں یہ چینج ہو چکے ہیں، موسم دنیا کا بدل رہا ہے، اسی طرح پاکستان کا موسم بھی بدل چکا ہے۔ اب اگر آپ اکتوبر میں ہی اگیتی کاشت کر لیں تو فصل بہت اچھی پرورش پاتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ اکتوبر میں اگر آپ کے پاس زمینیں خالی ہو گئی ہیں تو اس کو جان بوجھ کر پچھیت نہ کریں، فصل لگا لیں۔ اور اس کے بعد جو زمیندار دوسری بڑی غلطی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ڈی اے پی کا وہ حل چلاتے ہوئے چھٹا دیتے ہیں زمین کو تیاری کے وقت، تو ڈی اے پی جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، وہ اتنی گہری چلے جاتی ہے کہ وہ پودوں کو ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر ہے وہ پودوں کو مل جاتی ہے، جو نیچے چلے جاتی ہے وہ پودوں کو نہیں ملتی، تقریباً جو اس میں سے 10% جو ہے نا وہ ہی پودوں کو ملتی ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ جو اب سمجھ میں آیا ہے، یا سائنسدانوں نے اس پہ تصدیق کر کے، زمینداروں نے ریسرچ کر کے جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ 2، 3، 4 انچ کے اوپر ہی ڈی اے پی نہ رہنی چاہیے، اس سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بیج چھٹا دیں اس کے ساتھ ہی ڈی اے پی کا بھی چھٹا دیں، سہاگا دیں، اور اللہ خیر صلی اللہ، ڈی اے پی بھی آپ لوگوں کی ضائع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کرتا ہے زمیندار وہ یہ ہے کہ جو وہ بیج لگا رہا ہوتا ہے، اب سب سے اصل مسئلہ ہے بیج کا، آپ نے زمین بھی تیار کر لی، کھادیں بھی ڈال لی، اب آگے بیج کی جس سے جھاڑ بننا ہے، جو وہ بیج لگا رہا ہے اکثر زمینداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو بیج لگا رہے ہیں وہ کون سی قسم ہے، 10 سال پرانی ہے، 50 سال پرانی ہے، جھاڑ دے گی نہیں دے گی، کیا کرے گی۔ اب بعض وہ زمیندار اس وقت اتنی الکس کرتے ہیں کہ جو وہ بیج لگا رہے ہوتے ہیں نا اس کو صاف بھی نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے مریل کمزور دانے ہی نکال لیں یا سسری والے دانے ہی اس میں سے نکال لیں، وہ ایسے ہی اس کا چھٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی کمی جھاڑ پیدا کرنے میں یہ بھی ہے، بیج کی بھی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو بیج لگا رہے ہیں اس کی قسم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے کے حساب سے کون سی قسم ہے جو ادھر زیادہ پیداوار دے گی۔ ہمیشہ اپنے علاقے کے حساب سے نئی ورائٹی کا گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ زیادہ جھاڑ دینے والا ہی بیج لگانا ہے، تو پھر ہی سارے خرچے کرنے کا فائدہ ہوگا، پھر ہی بھرپور جھاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی زمیندار بھائیو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔